وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ رمضان مبارک سیریز دیکھ رہے ہیں، رمضان کے احکام جان رہے ہیں۔ یہ رمضان مبارک سیریز کا ہی ایک حصہ ہے، ایک قسط ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کون سے روزے ہیں جو منع ہیں، مکروہ ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے اور علم میں رکھنا چاہیے۔ ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو درج کیا ہے ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو، دو دن ایسے ہیں جن دو دنوں میں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ ایک تو تمہارا یہ عید الفطر ہے، اور دوسرے وہ عید کا دن ہے جس دن تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح سے صرف جمعہ کے دن، ہم یہ سوچیں کہ جمعہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھ لیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، تو صرف جمعہ کے دن کا نفلی روزہ رکھنا منع ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، بلکہ یہ منع کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے، کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ معمول میں اس کے شامل ہے تو الگ بات ہے، اسپیشلی، اسی لیے میں نے کہا کہ اسپیشلی جمعہ کو سوچ کر کے کل جمعہ ہے، اب کل روزہ رکھ لیں گے تو ثواب ہو جائے گا، یہ منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں میں سے قیام کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے خاص مت کرو۔ کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا جس کی تخصیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کر لینا جس کی تخصیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، کسی وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لینا جس کی تخصیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، کسی خاص انداز کی عبادت بنا لینا جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ ساری عبادتیں منع ہیں۔ اس طرح کی عبادتوں کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں اور شریعت محمدیہ میں، میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، یاد رکھیے گا، نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری راتوں میں سے ایک رات، جمعہ کی رات کو خاص کر کے قیام کے لیے، تہجد کے لیے مت بناؤ۔ اسی طرح دوسرے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ مت رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، یہ استثناء کر دیا، ایکسیپشن بتا دیا، سوائے اس کے کہ تم میں سے کوئی شخص عادت کے مطابق روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے اور اس میں جمعہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدكم يوم الجمعہ الا ان يصوم يوما قبلہ او یوما بعدہ، رواہ البخاری۔ کہ تم میں سے کوئی شخص خصوصی طور پر جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، اگر اسے رکھنا ہی ہے تو ایک دن پہلے سے ملا لے یا ایک دن بعد سے ملا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سختی ہے اسپیشلی جمعہ کو روزہ کے لیے خاص کرنے۔ صوم وصال یعنی شام کے وقت بھی افطار نہ کیا جائے، صبح شام دن رات لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنے کے نام پر بھوکے رہے، تو یہ شریعت نے اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنك تواصل یا رسول اللہ فقال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ وصال کہتے ہیں ملا دینے کو، دن اور رات دونوں کے روزے کو ملا دیں، نہ رات میں کچھ کھائیں، نہ افطار کے وقت کچھ کھائیں، نہ سحری کے وقت کچھ کھائیں، اور کنٹینیو بھوکے رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزہ ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا روزہ نہیں ہے، امت محمدیہ کا روزہ نہیں ہے، شریعت محمدیہ کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول لیکن آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح سے ہے؟ میری حالت تو یہ ہے، میرا عالم تو یہ ہے کہ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے رات میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا ہے تو امتی بھی کرنے لگے، یہ گنجائش نہیں، یہ گنجائش نہیں اس حدیث کے ذریعے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزہ رکھنا منع ہے کہ بھائی چلو رمضان شروع ہونے والا ہے، کل سے تو آج ہی سے روزہ رکھنے، نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتے چلا آ رہا ہے، مثلا کوئی سوموار کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا سوموار اور جمعرات دونوں دن روزہ رکھتا ہے، تو اور اتفاق سے رمضان سے ایک دن پہلے والا دن جمعرات پڑ گیا، تو ایسی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سلسلے کی اور چیزیں جو ممنوعات میں سے ہیں اور وہ روزے جو ممنوع ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک سیریز آپ دیکھ رہے تھے۔ رمضان مبارک سیریز میں آپ کو رمضان سے متعلق احکام ملتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ سیریز جب آپ دیکھیں گے اس میں زکوٰۃ کے احکام ملیں گے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز دیکھیں گے تو نماز کے احکام اس میں ملیں گے، اور فضائل قرآن سیریز دیکھیں گے تو صورتوں کی فضیلتیں معلوم ہوں گی۔ افضل اعمال سیریز دیکھیں گے تو افضل عملوں کا پتہ چلے گا۔ اس لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے، میرے ان ویڈیوز کو دیکھیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار و محافظ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین اور اپنی شریعت کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔